السلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد برادران اسلام، شعبان کا مبارک مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، شعبان کے چاند کو محفوظ رکھو رمضان کے لیے، یعنی شعبان میں چاند دیکھنے کا اہتمام کرو تاکہ رمضان کے شروع ہونے کا علم صحیح ہو جائے۔ چنانچہ اہتمام ہوتا ہے، باضابطہ اس کے لیے کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور ہونا چاہیے، اور اس میں امت کے لیے سہولت بھی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سہولت اس میں زیادہ ہے کہ کسی ایک جگہ کو فالو کر لیں، اس میں نہیں ہے سہولت۔ سہولت اس میں زیادہ ہے کہ جس جگہ کے لوگ ہیں اس جگہ کا اپنا چاند دیکھیں، عمل کریں۔ پھر دوسری بات اس میں یہ ہوتی ہے کہ مذہبی معاملہ ہے تو احتیاط بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جس جگہ کو فالو کیا جائے پتہ نہیں ان لوگوں نے احتیاط کی کہ نہیں کی، وہ بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ اور تحقیق سے بہت مرتبہ بے احتیاطی سامنے بھی آئی ہوئی ہوتی ہے تو اور بھی زیادہ الجھن ہو جاتی ہے۔ اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احصوا ہلال شعبان لرمضان، گویا اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ رمضان کا پریپریشن، تیاری جو ہے وہ شعبان سے ہی ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے کہ رمضان اعمال کی لائن سے سیزن کا لائن ہے، سیزن کا مہینہ ہے۔ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، کاروبار کا سیزن ہوتا ہے، پھلوں کا سیزن ہوتا ہے، کھیتوں کا سیزن ہوتا ہے، اعمال کا بھی سیزن ہے۔ یہ تو 12 مہینے سیزن ہے عمل، لیکن اس کا بھی ایک سیزن، بہرحال سیزن ہوتا ہے۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ چونکہ اعمال کے لیے سیزن ہے تو اس لیے اس کی تیاری آدمی کو کرنی ہوتی ہے۔ تو کہ ابھی سے ذہن و دماغ کو تیار کرنا، ابھی سے عزائم کو تیار کرنا، ابھی سے روزے اور تراویح وغیرہ کے سسٹم کو جو ہے نا آرگنائز کر لینا کہ عین وقت سے بے ہنگم پنا ہو گیا تو کہیں تراویح چھوٹے گی، کہیں روزوں میں خلل آئے گا، کہیں قرآن پاک سننے کی سنت سے محرومی کا سامنا آ جائے گا، کہیں تراویح غلط آدمی پڑھنے لگے گا، غلط سننے لگے گا۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں جو رمضان میں مذاکرے میں بھی آتے رہتے ہیں اور سب لوگوں کے سابقے میں بھی آتے رہتے ہیں بات۔ کہیں آدمی تراویح پڑھ رہا ہے، سمجھتا ہے تراویح نہیں پڑھتا ہے، علماء کہتے ہیں یہ تراویح نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو تراویح ہو گئی۔ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں تو جانے کے بعد اصلی پتہ چلے گا کہ علماء کی بات صحیح تھی یا دوسروں کی صحیح تھی، لیکن دنیاوی اعتبار سے حکم تو یہی لگے گا جو علماء نے کہا، کیونکہ دنیا میں احکام جو نافذ ہوں گے وہ تو قرآن اور حدیث کو دیکھ کے نافذ ہوتے جائیں گے، وہ اس کے ماہر ہوتے ہیں۔ تو رسک لینے والی بات ہے، اور آخرت کے معاملے میں رسک لینا جو ہے یہ کوئی زیادہ سمجھداری کی چیز نہیں ہوتی۔ آخرت میں تو زیادہ احتیاط والی چیز پر عمل کرنا چاہیے، کیونکہ وہاں سے واپسی کی شکل نہیں ہے کچھ۔ ایک مرتبہ بے احتیاطی ہو گئی تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب بے احتیاطی ہو گئی تھی، آئی ایم سوری، میں معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ معافی چاہنے کا ٹائم یہاں ہے ہی نہیں، وہ تو معافی چاہنے کا ٹائم تو جہاں معافی کی جگہ ہم نے رکھی ہوئی تھی وہاں معافی چاہنا چاہیے تھا آپ کو۔ وہاں تو ہمارے پاس اب معافی چاہنے لگو تو یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس وقت کہاں تھے جب توبہ کا دروازہ اتنا چوڑا تھا کہ اس کے درمیان میں 40 سال کی مسافت ہے؟ اس وقت کہاں تھے تم جب معافی کا دروازہ ہم نے اتنا کھلا ہوا رکھا تھا؟ عذر نہیں کر سکے گا بندہ۔ تو اس وجہ سے بہت احتیاط چاہیے دین کے معاملے میں، صحت کے معاملے میں، خبیث بیماریوں کے معاملے میں جتنی احتیاط چاہیے اس سے کہیں زیادہ دین کے معاملے میں احتیاط سیکھنا ہے۔
کینسر سے بچنے کے لیے، ایڈس سے بچنے کے لیے، فالج سے بچنے کے لیے، پاگل پن جنون سے بچنے کے لیے، اور دوسری اور گندی غلیظ بیماریوں سے بچنے کے لیے، اور دوسرے جراثیم اور بیکٹیریا سے بچنے کے لیے جتنی احتیاط ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں دین کے معاملے میں. دین کا معاملہ اس سے بہت آگے ہے. کھانے پینے کی اور دوا کی جو احتیاط ہوتی ہے وہ آدمی کے جسم پر اثر انداز ہونے والی ہے، باڈی کو افیکٹ کرنے والی چیز ہے، اور باڈی تو ٹیمپرری ہے، تھوڑے دن میں ختم ہو جانا ہے، اس کو چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے، یہ پھر مٹی میں ملنے والی ہے. ایمان جو ہے اس کا تعلق روح سے ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی سے. یہ روح تو اس باڈی کو پتہ نہیں کتنی مرتبہ چینج کرے گی، اور چینج کر چکی ہے. یہ تو لباس ہے، یہ تو سواری ہے، سواری تو بدلتی رہتی. جب ہم امریکہ آنے لگے تو گھر سے ایئرپورٹ تک ایک سواری، ایئرپورٹ سے درمیان کے ایئرپورٹ تک ایک سواری، پھر وہاں سے یہاں کے ایئرپورٹ تک ایک سواری، پھر وہ ایئرپورٹ سے یہاں تک ایک سواری. اہمیت تو اس آدمی کی ہے، نہ کہ سواری کی. سواری کی اہمیت اپنی جگہ ہے، مگر اسی اعتبار سے ہے. یہ ہمارے جسم کا جو نظام ہے وہ عمر میں نے ڈاکٹروں سے سنا ہے، بعض ڈائجسٹ وغیرہ کے اندر بھی پڑھا ہے کہ عمر میں 10 مرتبہ کم از کم پوری طرح یہ باڈی چینج ہو جاتی ہے. یعنی اگر ہم اپنے جسم سے نکلنے والے ناخن اور بال اور میل اور کچیل جو خارج ہوتا ہے وہ اس کی ایک باڈی بنایا کریں تو عمر میں 10 مرتبہ آدمی کم از کم پورا اسٹرکچر کھڑا کر سکتا ہے. اتنی مرتبہ تو ہم اپنا لباس بدلتے ہیں. پھر ماں کے پیٹ کا نظام الگ ہے، دنیا کی زندگی کا الگ ہے، قبر کی زندگی کا الگ ہے، پھر حشر کا الگ ہے. تو ظاہر ہے کہ اس سے متعلق جو چیزیں ہیں، دنیا میں جتنے دن اس کو رہنا ہے صحت سے بھی رہنا چاہیے، صحت کی حفاظت فرض ہے، صحیح غذا کھانی چاہیے، جان بچانا فرض ہے، وغیرہ وغیرہ. لیکن اس کی جو فرضیت ہے، اس کا درجہ اور ایمان کے بچانے کا جو درجہ ہے، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور ایمان اور آخرت کی حفاظت کا جو تعلق ہے وہ احتیاط سے ہے. جتنا کینسر کے مریض سے، ایڈس کے مریض سے اپنے کو بچانا ہوتا ہے نا، اس سے زیادہ مذہبی خیالات کے اعتبار سے جو آدمی گندا ہو چکا ہوتا ہے، افکار کے اعتبار سے اس سے زیادہ اسے بچانا پڑتا ہے. وہ بیکٹیریا، وہ جراثیم، وہ جرثومے اس سے کہیں زیادہ مضر ہوتے ہیں. تو اس لیے چاہے رمضان کے شروع ہونے کا مسئلہ ہو، تراویح کا مسئلہ ہو، روزے رکھنے کا مسئلہ ہو، اوقات کا مسئلہ ہو، سحری کب ختم کرنی چاہیے کب نہیں، افطار کب کرنا چاہیے کب نہیں، روزہ کون سے دن شروع کرنا چاہیے اور کون سے دن ختم کرنا چاہیے، کمائی کی صورت کیا ہونی چاہیے، کیا چیز کما سکتا ہے آدمی، کیا چیز نہیں کما سکتا ہے آدمی، نمازوں کا مسئلہ، وضو اور غسل کا مسئلہ کہ وضو کب صحیح ہوتا ہے کب صحیح نہیں ہوتا، کون سا وضو قابل اعتبار ہے کون سا قابل اعتبار نہیں ہے. یہ تو وضو ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا تعلق زیادہ عقل سے نہیں ہے. آپ حیرت کریں گے، اسی وجہ سے اس کو امور تعبدیہ میں شمار کرتے ہیں. امور تعبدیہ ایسے کاموں کو کہتے ہیں اسلام میں جس میں عقل نہیں چلتی زیادہ، اس کو امور تعبدی کہتے ہیں. وجہ اس کی کہ وضو جو ہے وہ امور تعبدیہ میں سے ہے. پیشاب آپ نے کیا، منہ ناپاک ہو گیا، کیا جوڑ ہے اس کا؟ پیشاب جہاں سے نکلا وہاں دھو تو وہ پاک ہو گیا. اگر پیشاب ناپاک ہے اور پیشاب ناپاک ہے، جہاں سے خارج ہوا اس کو دھو دیا آپ نے، وہ تو پاک ہو گیا. یہ منہ اور سر کیا حساب سے ناپاک ہوا؟ امور تعبدیہ کہتے ہیں ان کو. یہاں پہ لاجک نہیں چلتی، عقل نہیں چلتی. جب نہیں چلتی تو وہ جیسا ہے ویسے ہی کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ آپ جیسے چاہے پیر دھو لیے، جو ان سے چاہے ساکھ کے اوپر مسا کر لیا. اپنی عقل چلانے کی جگہ تھوڑی کوئی ہے. مسا کے معاملے میں اسپیشل موضع تھے وہ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسا کیا تھا، وہی کوالٹی کے ہونا پڑتا ہے. اس میں عقل سے تعلق نہیں ہے. کیا بولیں کہ وہ بھی موضع تھے، یہ بھی موضع ہیں، اس زمانے میں وہ رواج تھا، اس زمانے میں یہ رواج ہے. یہ چیز نہیں چلتی یہاں پہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو اسلام یہ کہتا کہ جب تم موضوع پر مسح کرو تو نیچے کرو، چونکہ چلتے آپ نیچے ہیں، پیر رکھتے ہیں نیچے، تو گرد و غبار تو وہاں لگتی ہے نا. مٹی کہاں لگتی ہے؟ جب آدمی چلتا ہے تو مٹی، محل، کچیل جو بھی لگے گا، چاہے وہ لیدر ساکس کو لگے، چاہے پیر کو لگے گا. ساکس پہنتا ہے تو ساکس کو لگے گا، پیر ہیں ساکس نہیں ہے تو پیر کو لگے گا.
تو دھونا چاہیے، اس کو دھو نہیں سکتے تو پوچھنا چاہیے. سر کا مسا اس لیے ہے کہ دھونے میں ہمیشہ حرج ہوگا، اس لیے اس میں پوچھنے کا حکم ہے. مسا کے معنی پوچھنے کے ہیں. تو پیر کو دھونے کے بجائے پوچھنا ہے. جب آدمی موزے پہنا ہوا ہو تو کہاں پوچھنا چاہیے؟ جہاں مٹی لگی، جہاں میل لگنے کا گمان ہے، پاسبلٹی ہے، وہاں پوچھنا چاہیے. اور وہاں پوچھنا بدعت ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر اس کا تعلق عقل سے ہوتا تو موضوع میں مسح کا حکم تلوے پہ ہوتا، جبکہ تلوے پہ مسح کرنا بدعت ہے، ثواب کا کام نہیں ہے، گناہ کا کام ہے، اور مسح ہوتا ہی نہیں. اگر کوئی آدمی خالی تلوے پہ مسح کرے، مسح نہیں ہوتا اس کا. لیدر والے شخص کی بات ہو رہی ہے، اس میں نہیں ہوتا. اس میں تو پھر کہاں سے ہو جائے گا؟ اس میں نہ اوپر ہوتا نہ نیچے ہوتا. مگر ہمارے پاس یہ ہے کہ چلتا ہے. علماء کہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو کہتے ہیں، وہ لوگ بھی تو بہرحال پڑھے لکھے ہی ہیں، جو کہتے ہیں جائز ہے مسح ہو جاتا ہے، وہ بھی تو پڑھے لکھے ہی ہیں. آخر ان کے پاس بھی تو علم ہے، وہ تو ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہونا چاہیے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان کی زبان وہ ہے، ان کی زبان جب وہ ہے تو ان کو زیادہ پڑھے لکھے ہونا. یہ بالکل ایسے ہو گیا جیسے آج کل نو مسلم کہنے لگے کہ تم کو ہم سے زیادہ اسلام جاننا چاہیے کیونکہ تم تو مادرزاد مسلمان ہو. کوئی نو مسلم یہ کہنے لگے کہ بھئی تم تو مادری مسلمان ہو، پدری مسلمان ہو، جب پیٹ میں سے آئے تبھی مسلمان تھے، تمہارے اوپر اسلام کا حکم اسی وقت لگ گیا جب تم پیدا ہوئے، تو مذہب تم کو زیادہ جاننا چاہیے. یہ کوئی بات ہوئی؟ اس سے آدمی جانتا ہے مذہب کہ پیدا ہوا مسلمان کے گھر میں. تو جیسے نو مسلم یہ نہیں کہہ سکتا، اور وہ دیکھتا بھی ہے کہ علم کا کیا حال ہے آج مسلمانوں کے پاس، علم دین کا کیا رنگ چل رہا ہے. جہالت عام ہے، مگر ہم یعنی پیدائشی طور پر مسلمان ہیں. تو پیدائشی طور پر مسلمان ہونے کی وجہ سے لازم نہیں ہے کہ ایک آدمی نے اگر مذہب نہیں سیکھا ہے تو اس کو مذہب آ جائے. ایسے ہی مسئلہ ہے یہ. اس میں کیا ہے؟ احتیاط نہیں ہے. اصل میں سارا مسئلہ جو محور ہے مسئلے کا جو میں عرض کر رہا ہوں وہ بے احتیاطی ہے، کیئرفل نہیں ہے بندہ. ڈر نہیں ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت میں جاؤں اور کہیں کہ تیرا تو وضو ہی نہیں ہوتا تھا، اور جب وضو نہیں ہے تو نماز نہیں. ڈر نہیں ہے کہ کل قیامت میں اللہ کے پاس جاؤں تو کہا جائے کہ تو صحیح ٹائم پہ وہی نہیں کرتا تھا، سحری نہیں کرتا تھا، تو وقت ختم ہونے کے بعد بھی بہت دیر تک کھاتا رہتا تھا. جب روزے کا وقت شروع ہو گیا جب بھی کھا رہا تھا تو میں تو پورا دن بھوکا تھا. تو کہہ لیں ہماری شرط تو پوری نہیں ہوئی، کیا ہوگا اس دن؟ ہم کہیں کہ ہم نے ذرا جاب کیا اتنے لمبے لمبے دن اور اتنی لمبی رات، اتنی چھوٹی رات، اور اتنی دیر میں ہمارے پاس نماز ہوتی تھی، اور ہم نے محنت کی ہے اتنی. اللہ میں وہاں اگر کہنے لگے اللہ پاک کی طرف سے یہ سوال آ جائے کہ تم نے ہمارے مطابق تو پڑھی نہیں تراویح، جاگتے رہے تو ہمیں کیا کرنا ہے. حضور نے فرمایا کل قیامت میں بہت سے لوگ اس حالت میں اٹھائے جائیں گے کہ ان کے روزے سوائے بھوک کے دن میں اور سوائے جاگنے کے رات میں کچھ بھی ان کے اکاؤنٹ میں نہیں ہوگا. کتنی زبردست بات ہے. قیامت میں ایسے بہت سے روزے دار ہوں گے کہ جن کے اکاؤنٹ میں رات میں صرف جاگنا ہوگا، عبادت نہیں ہوگی. جن کے اکاؤنٹ میں دن میں صرف بھوکے رہنا ہوگا، عبادت نہیں ہوگی. اللہ حفاظت فرمائے. تو ظاہر ہے کہ یہ کن کے ساتھ ہونے والا ہے؟ بے احتیاطوں کے ساتھ ہونے والا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بے احتیاطی میں ہی یہ غلطی ہوتی ہے کہ سمجھتے کچھ ہیں کر کچھ ڈالتے ہیں. بندے سے جتنی احتیاط ہو سکتی ہے اتنی تو کر لے. تو اس لیے میرے دوستو بھائیو، رمضان کی تیاری کو شعبان میں جو کہا گیا ہے ان بہت سی وجوہات سے کہا گیا ہے کہ روزہ کوئی قضا نہ ہو. ابھی سے نظام بنائیے. جاب کی نوعیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کی جاب ہے. بہت سے لوگ ابھی سے ہمت ہار جاتے ہیں کہ یار ایسی اتنا لمبا دن، اتنی محنت والی جاب، یہ کیسے روزے رہوں گا. اللہ نے روزے میں ایسی برکت دی ہے میرے دوستو جس کی کوئی حد نہیں. ویسے آپ بھوکے رہ جاؤ 1-2 گھنٹے زیادہ تو دیکھو کیسا آدمی تلملا جاتا ہے. اور یہاں ذہن بن جاتا ہے کہ شام تک مجھے کچھ نہیں کھانا ہے. اور خیال اور ذہن ایسی چیز ہے کہ وہ جس چیز کو پکڑ لے وہ پکڑ لیتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ بہت آرام سے وقت نکل جاتا ہے، سکون سے وقت نکل جاتا ہے. ہمت کی بات ہوتی ہے. بعض مرتبہ ہو سکتا ہے آپ کو رخصت لینی پڑ جائے کہ بھائی روزہ تو نہیں چھوڑ سکتا میں، چاہے رخصت لینی پڑ جائے. اب اس کو آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا. تراویح تو نہیں چھوڑ سکتا میں، چاہے مجھے رات دن میں نیند پوری کرنے کا کوئی سیٹ اپ کرنا پڑے تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی تیاری کرنی پڑ جائے، وغیرہ وغیرہ میرے دوستو. اور کچھ معذور پیش آ جائے تو علماء سے رجوع کر لینا، پوچھ لینا کہ بھئی میرے ساتھ یہ پرابلم ہے، کیا کروں؟ روزہ رکھوں یا جو نوکری کروں؟ تراویح پڑھوں یا سو جاؤں؟ یہ پرابلم ہے. قرآن شریف سنوں یا علم ترا پڑھ کے سو جاؤں؟ سن لو اس بات کو.
بہت کو گنجائش ہو سکتی ہوگی کہ وہ تراویح میں بجائے قرآن شریف سننے کی علم ترا پڑھ کے سو جائیں. علم ترا سے 20 رکعات پڑھنا ہوگا. اگر آپ قرآن شریف سن کے خالی 8 رکعات پڑھ سکتے ہیں تو، کیونکہ 8 رکعات میں تو تراویح ہوگی نہیں، قیامت میں اس کا اعتبار ہی نہیں ہے. تو اللہ یہی حکم ہوگا. علماء سے پوچھیں گے تو علماء بتائیں گے کہ علم ترا سے چاہے پڑھو مگر 20 پڑھ کے سو جاؤ. مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں پڑھو مگر 20 پڑھ کے سو جاؤ، یہ بولیں گے علماء آپ کو. رمضان کی تیاری شعبان سے ہے میرے بزرگ، اور شعبان میں بہت سے کام ہیں اور نہیں کرنے کے بھی بہت سے کام ہیں. شعبان اللہ تبارک و تعالی کا اپنی رعیت کے ساتھ میں تکوینی نظام کا رینیول کا مہینہ ہے. حساب کتاب سارے دفاتر نئے ہوتے ہیں. جیسے ٹیکسوں کا ایک مہینہ ہے ٹیکس بھرنے کا کہ بھئی آخری ڈیٹ ہے. نیو ایئر کا شمسی حساب سے ایک مہینہ ہے کہ بھئی نیا سال فلاں وقت میں شروع ہوتا ہے. ایسے ہی میرے دوستو موت و حیات کے سیٹ اپ کا ایک مہینہ ہے کہ کون سے لوگوں کو مرنا ہے اس سال، کون سے لوگوں کو پیدا ہونا ہے اس سال، کس کو روزی ملنی ہے، کس کو جاب ملنی ہے، کس کو جاب لیس ہونا ہے، کس کو بیماری ملنی ہے، کس کو بیماری سے شفا پانا ہے. اب اندازہ لگائیے کتنا نازک مہینہ ہے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری رعیت، وہ جو حکومت ہے، وہ جو گورنمنٹ ہے اللہ پاک کی آسمانوں کی، اس آسمانی نظام میں انسانوں کے دنیاوی تکوینی جو نظام ہوتا ہے، بیماریوں کا، تندرستی کا، موت کا، حیات کا، شادی کا، طلاق کا، اولاد کا، وغیرہ وغیرہ کا، ان سب کے پورے حساب کتاب مکمل ہونے اور نیا حساب اسٹارٹ ہونے کا مہینہ ہے. وہ بھی اس کی آدھی رات کو، آدھے مہینے پر آتا ہے، 15ویں شب کو آتا ہے وہ دن خاص، اور وہ رات کا وقت ہے. اللہ کے یہاں ایسی چیزوں میں رات کا وقت ہے. قرآن پاک اترا اس کے لیے رات کا وقت ہی طے ہے. اللہ نے معراج کرائی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے لیے رات کا وقت ہی چنا. حساب کتاب کا انسانوں کی زندگی کے اعتبار سے دنیا بھی ان کے لیے رات کا وقت ہی چنا ہے. حدیثوں میں وہ رات کا وقت کیوں چنا گیا وہ جانے کیوں چنا ہے، اب ہمیں کیا پتا اس کا کیا نظام ہے. اور بہت سے کام نہیں کرنے کے ہوتے ہیں، بہت سے رسمیں، بہت سی بدعات ایجاد ہو جاتی ہیں اپنے اپنے وقتوں کے ساتھ. دین کو ہمیشہ میرے دوستو 100 سال میں تھوڑا سا تازہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے انسانوں میں. اسی وجہ سے اللہ پاک اس کا انتظام کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ ہر 100 سال پہ اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتے ہیں جو دین کو تازہ فرماتے ہیں. وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ٹائم گزرنے کے ساتھ میں بہت سی چیزیں رواج میں داخل ہو جاتی ہیں، اس کو صحیح کرنا پڑتا ہے. اور دیکھا دیکھی آدمی کچھ چیزیں ایڈ کر لیتا ہے. جیسے ہم نے دیکھا کہ غیر مسلم لوگ بعد اپنی عیدوں پہ پٹاخے چھوڑتے ہیں. ہمارے یہاں ایک ان کی تہوار ہے انڈیا کے اندر، اتنے دھوم دھڑاکے کے پٹاخے. جو بیچارہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے وہ تو اس دن پتہ نہیں کیا حال ہوتا ہوگا غریب کا، جو نہیں ہے ان کو ہارٹ ہو جاتا ہے، اور بے چینی الگ ہو جاتی ہے، تکلیف لوگوں کو الگ ہو جاتی ہے، ڈسٹرب لوگ الگ ہوتے ہیں. سب ہے. دین اسلامی ایک ایسا واحد مذہب ہے جس کی تہوار میں، جس کی عید میں لوگوں کو راحت ہے، اذیت نہیں ہے. کوئی بھی تہوار، 2 ہی تہوار ہیں اصل ہمارے پاس. اب اس کا دیکھا دیکھی ہم پتہ نہیں کہاں سے چلی یہ چیز. اب ہمارے پاس تو شب برات کو وہ پٹاخے جس کی کوئی حد نہیں. اب لاجک بنانی ہوتی ہے کہ شب برات کو پٹاخے کیوں مارے جائیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کو دیکھا دیکھی اپنے جذبات کی تسکین کرنی ہے، تمہارے مذہب میں تو ہمارے بھی مذہب میں. ابھی مذہب میں کیا چیز ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی وہ بھی تو دیکھنا چاہیے پہلے بندوں خدا کے. یہ پیسوں کو آگ لگانا کون سا مذہب سکھائے گا؟ یہ لوگوں کو ڈسٹرب کرنا، تکلیف دینا کون سا مذہب سکھائے گا؟ کوئی بھی مذہب میں نہیں ہوگی ایسی چیز. کیا مزہ ملنے والا ہے اس میں؟ ماحول تسکین کی چیز ہوتی ہے لوگوں کی. لاجک کیا ہے؟ جب ظاہر کہ ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لوگوں نے کہا اس کی کوئی لاجک تو بنانی چاہیے کہ پٹاخے کیوں مارے جائیں شب برات کو. اب لگا دیا تکا ہے کہ شب برات کو جو ہے وہ روحیں چھوٹتی ہیں. جب روحیں چھوٹتی ہیں اور لوگوں کے گھروں کی طرف آتی ہیں تو کہیں جاتے جاتے کسی کو پکڑ کے نہ لے جائیں، اس لیے پٹاخے چھوڑتے ہیں کہ آواز سے گھبرا کے بھاگ جائیں. نعوذ باللہ من ذالک. مختلف قسم کی لاجک بنتی ہے. ایسی بھی ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کے ایسے تک عقیدے پائے جاتے ہیں. تو پہلے ایک چیز آتی ہے پھر اس کے ساتھ ایک عقیدہ جڑ جاتا ہے، اور عقیدہ ایسی چیز ہے کہ وہ تو عمل سے بہت آگے کی چیز ہوتی ہے.
اگر اس میں تھوڑی سی بھی بے احتیاطی ہو جائے تو ایمان سے خارج ہو جاتا ہے بندہ. اس لیے اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں شب برات کے موقع پر جو نہیں کرنے کی. بدعات سے بچنا ہے. لوگوں میں جو مشابہت کا مسئلہ ہے، تشبہ بالکفار کا، یہ اسلام میں بہت اہمیت کا حامل ہے. مشابہت نہیں ہونی چاہیے آپ کو غیر اسلام والے طور طریق سے، رسم و رواج سے. مشابہت سے بچنا. اپنا ایک الگ ہے، ایک کلچر ہے پورا جو ہمیں دیا گیا ہے، اور اس کو بہت ہی خوش اسلوبی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ نمایاں کرے آدمی، ظاہر کرے کہ بھئی ایک مذہبی چیز ہے، مذہبی قدریں ہیں، یہ اس میں ظاہر بھی ہے، اس میں باطن بھی ہے، اس کا ایک اپیرینس بھی ہے، اور اس کا ایک انسائڈ والا حصہ بھی ہے. آؤٹ سائڈ انسائڈ دونوں متعلق ہوتے ہیں مذہب کے ساتھ میں. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ مذہب ہمیشہ انسائڈ ہی ہوگا، نہیں، بہت سی چیزیں آؤٹ سائڈ میں بھی ہوگی. یہ تھوڑی ہے کہ سارا مذہب آؤٹ سائڈ میں ہوگا، نہیں، بہت سی چیزیں انسائڈ میں بھی ہوگی. اس میں ایک طور طریقہ جو اسلام نے مقرر کیا وہ یہ ہے کہ تمہارے مذہبی کاموں میں بھی مشابہت کفار کے نہیں ہونا چاہیے. من تشبہ بقوم فہو منہم، حدیث شریف. جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کر لے گا وہ ان میں سے ہوگا. مشابہت غیر اسلامی چیزوں میں تو بہت دور کی بات ہے، مذہبی چیزوں میں بھی جائز نہیں ہوتی. حیرت کریں گے آپ کہ روزے جیسی چیز میں مشابہت سے منع کیا گیا امت مسلمہ. صوموا عاشوراء وخالفوا الیہود. روزہ رکھنا عاشوراء کا، مگر دوسرے لوگ بھی رکھتے ہیں عاشوراء کا روزہ، اس میں آپ کے روزے میں فرق ہونا چاہیے. حدیث شریف. فصوموا یوما قبلہ اور یوما بعدہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. تو مذہب میں تک اتنی پابندی کی گئی کہ نہیں بھائی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے ہر عمل کا، ظاہر کے اعتبار سے بھی، باطن کے اعتبار سے، خوشیوں کے اعتبار سے بھی، غم کے اعتبار سے بھی. تو مذہبی رسموں اور مذہبی طور طریق اور کاموں میں بھی، اس لیے اس میں کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں، کچھ کام کرنے کے بھی. بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہیں یہ سب جو ہے نا ضعیف روایات ہیں، موضوع روایات ہیں، اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، نہ شب برات ہے، نہ شب معراج ہے، نہ شب قدر، نہ اسلام میں ایسا ایک دم انتہا پسندی ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے. ہر چیز کا انکار کر دو. بھائی جتنا حدیثوں میں اتنا لے لو، جتنا مستند علماء بیان کر رہے ہیں اتنا لے لو. اور نہ یہ کہ بھائی عید کا موقع ہے، شب برات کا موقع ہے، مبارک موقع ہے، مبارک رات ہے، مبارک دن ہے، جو چاہے کرو، نہ وہ صحیح ہے میرے دوستو. نہیں، یہ ایک اعتدال ہے ہر چیز کے اندر. خیر الامور اوسطھا. جتنا حدیثوں سے ثابت ہے اتنا آدمی اہتمام کر لے، جتنے کو علماء احتیاط کو کہیں اتنے میں احتیاط کر لے. تو شب برات بھی آنے والی ہے، تو یہ رمضان کے مہینے کے، شعبان کے مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں تھوڑا سا ان کو اپنے ذہن نشین کیجیے اور اس کے مطابق اپنے اوقات گزارنے کی کوشش فرمائیے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں نہیں پڑھی ہیں، سنتیں پڑھ